نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں ایک ایسا عمل نہ بتاؤں کہ جو بہت ہی ہلکی ہے بدن پر اور اجر اس کا بہت زیادہ ہے۔ تو صحابہ نے فرمایا، یا رسول اللہ جی بتا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت ہی ایسا ہلکا عمل ہے۔ دیکھیں انسان جب کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اس کے لیے مشقت اٹھاتا ہے۔ اب نماز پڑھنی ہے، اس کے لیے وضو کرنا ہے، اس کے لیے وقت کا اہتمام کرنا ہے، مسجد جانا پڑتا ہے اور پھر نماز میں شرکت کرنی ہے، رکعتوں کی تعداد کا لحاظ رکھنا ہے، نماز کا لحاظ رکھنا ہے، نماز کا خیال رکھنا ہے۔ یہ تمام تر چیزوں کے بعد پھر وہ عبادت ادا ہوگی۔ اسی طرح روزہ رکھنا ہے، اس میں بھوک لگے گی، اس بھوک کو برداشت کرنا ہے، صبر کرنا ہے، پھر جا کے وہ عبادت ہوگا۔ اسی طرح بہت سارے تمام تر عبادات ہے جس میں مشقت بہت زیادہ ہے، اور ان مشقت کے بعد پھر جا کر وہ عبادت جو ہے وہ انسان اس کو حاصل ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح ایک ایسا ہلکا عبادت ہے کہ جو نہ بدن پر باری ہے اور نہ ہی انسان پر باری ہے، بلکہ وہ ہلکا سا عمل ہے، وہ ہے خاموشی، خاموش رہنا۔ اور نبی علیہ السلام کی ایک حدیث بھی ہے کہ من صمت نجا، جو شخص خاموش رہا اس نے نجات پالی۔ یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ انسان باتیں کم کیا کرے، انسان لوگوں کو تنگ کم کیا کرے، بالکل انسانوں کو تنگ نہ کرے۔ ان کے باتیں اس طرح ہو کہ وہ اپنے باتوں میں اگر توڑا ملا کرے تو توڑے ملنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ پھر اس کی زبان سے جو ہے وہ بہت سارے باتیں نہیں نکلیں گے، اس کے زبان سے پھر جھوٹ نہیں نکلے گا۔ جب وہ کم بولے گا تو پھر وہ جھوٹ نہیں بولے گا، وہ غیبت نہیں کرے گا، وہ فحش باتیں نہیں کرے گا، وہ لوگوں کے بارے میں کچھ نہیں کہے گا، کیونکہ وہ شخص خاموش رہتا ہے۔ جب انسان بولنے لگتا ہے تو اس میں پھر جھوٹ بھی بول لیتا ہے، اس سے جھوٹ بھی ہو جاتا ہے، اس سے فحش باتیں بھی بول دیے جاتے ہیں، اور اسی طرح بہت سارے اس طرح کے عبادات جو ہیں وہ انسان ان کے ضائع ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے جتنے کم بولیں گے اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا۔ جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا، من صمت نجا، اگر کوئی شخص نجات حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ خاموش رہے، یعنی وہ شخص خاموشی اختیار کرے۔ اب خاموشی اس قدر ہو کہ انسان جو ہے بالکل نہ کسی سے ملے اور نہ کسی سے ملاقات کرے، یہاں تک نہ ہو بلکہ ملاقات بھی ہو، ملنا جلنا بھی ہو، لیکن اس میں کوشش یہ کرے کہ باتیں بہت کم ہو۔ اور اس سے بڑھ کر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ برے لوگوں کی مجلس میں صحبت میں نہ بیٹھے، برے لوگوں سے دور بیٹھے، کیونکہ وہ بات بات پر گالی دیتے ہیں، بات بات میں جھوٹ بولتے ہیں اور بات بات میں غیبت کرتے ہیں۔ اس میں بہت سارے گناہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، پھر انسان اس عمل میں مبتلا رہتا ہے، گناہ پر گناہ کرتا ہے، لیکن پھر اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، اگر کوئی شخص مجھے اس زبان کی ضمانت دے گا تو میں اس کو جنت کی ضمانت دوں گا۔ یعنی یہ زبان جو ہے یہ انسان کی ایسی زبان، ایسی چیز ہے کہ اس سے انسان سب کچھ بول لیتا ہے، غیبت بھی کر لیتا ہے، دوسروں کو تنگ بھی کرتا ہے، فحش باتیں بھی کرتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ میں ٹھیک بول رہا ہوں،